بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، آج یہ ہمارا سورۃ العنکبوت کا تیسرا درس ہے۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور بعض لوگ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں آمنا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، پھر جب انہیں اللہ کے بارے میں تکلیف دی جاتی ہے، ان کو کوئی اذیت وغیرہ پہنچتی ہے، تو لوگوں کی ایذا رسانی کو کعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر ان کے پاس آپ کے رب کی طرف سے نصر مدد آ جائے، لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، آج تو یہ ضرور بضرور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ جہان والوں کے سینوں کی باتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پورے جہان کو اچھی طرح ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ جاننے والا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور البتہ اللہ ایمان والوں کو ضرور جان لے گا اور ضرور منافقوں کو جان لے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہمارے راستے کا اتباع کر لو، سبیلنا ہمارے راستے کا اتباع کر لو، ہمارے راستے پر چلو۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو ہم اٹھا لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں، کاذب ہیں۔ وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ لوگ ضرور بضرور اپنے بوجھوں کو اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ضرور بضرور ان کا ان باتوں کا سوال کیا جائے گا جو دنیا میں وہ جھوٹ بناتے تھے، جو جھوٹ کہتے تھے، ان کے بارے میں ضرور بضرور قیامت کے دن ان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وقال الذين كفروا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله۔ اب اللہ رب العزت نے ان آیاتوں میں جیسے کہ بعض لوگ یہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، فی اللہ، جب ان کو اللہ کی راہ میں دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فی اللہ، اللہ یہاں پر فی اللہ ہی، یہ فی دین اللہ، اللہ کے دین کی واسطے یا اللہ کے راستے میں ان کو کوئی تکلیف، کوئی اذیت پہنچتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حالانکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ، پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سے ایمان لائے، اللہ پر، اللہ کی ذات پر ایمان لائے، پھر ان کے اگر تھوڑی بہت بھی تکلیف ان کو اس اللہ کے راستے میں، اس کے دین کے خاطر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ اس عذاب کو، اس تکلیف کو ایسی عذاب سمجھتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت کی کوئی عذاب ہو۔ تو گویا کہ یہ آیات ان کے شان نزول ہی یہی ہے کہ یہ آیات منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اس سے مراد منافقین ہے، جب ان کفار کو کوئی تکلیف، کوئی اذیت وغیرہ پہنچتی ہے۔ جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ،
تو یہ اس کو یعنی وہ آدمیوں کی طرح سے پلنے یعنی ملنے والی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح قرار دیتے ہیں، یعنی ان کو اس تکلیف پر اسی طرح جزا اور فضا کا اظہار کرتے ہیں، و وبا کرنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب پر کیا جاتا ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کوئی مدد آ جائے تو وہ ضرور کہنے لگتا ہے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کر کے ان کو مال غنیمت عنایت فرماتا ہے تو وہ معترض ہوتے ہیں، وہ اس کے یعنی اعتراف کرتے ہیں اس بات کو اور کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ تھے، یعنی تمہارے ساتھ دین میں، تمہارے ساتھ پیچھے لگنے والے، اور تمہارے ساتھ یعنی تمہارے طرح اس پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اس مال غنیمت میں کچھ حصہ وغیرہ دے دو۔ تو وہ پھر جب ان مسلمانوں کو کوئی مال غنیمت وغیرہ ملتی ہے تو وہ اس پر بھی کہتے ہیں، پھر آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہم تو تمہارے ساتھ ثابت قدم رہے، اس جنگ میں ہم تمہارے ساتھ شریک رہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ آ کے ایمان والوں کہتے ہیں ہمارا بھی تو اس میں کچھ حصہ وغیرہ ہے۔ اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، اوپر اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر بأعلم میں یہ با زائدہ ہے، با جو ہے نا بأعلم میں با زائدہ ہے، اور یہ جو ہے نا لیسا کے خبر پر یہ با زائدہ داخل ہوئی ہے، اور یہ اصل میں اعلم یہ لیسا کی جو ہے نا خبر ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کو جہان والوں کے سینوں کی باتوں کا علم نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں ہے، اور اس میں سے ان لوگوں کے سینوں کا نفاق بھی ہے اور مومنین کے دلوں کا اخلاص بھی ہے، یعنی جو یعنی خالص دل سے انہوں نے ایمان لائے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو خالص دل سے ایمان نہیں لائے ان کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر اگلے آیاتوں میں ایمان والوں سے وعدہ اور منافقین کو دھمکی دی گئی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اگلے آیاتوں میں وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور معنی یہ ہے کہ ضرور یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کریں گے اور منافقین کو بھی ظاہر کریں گے، یعنی ان کا حال بھی بخوبی ظاہر ہو جائے گا، اور وہ ایمان والوں کا حال تو پہلے سے اللہ رب العزت کو جو ہے نا وہ تو ظاہر ہی ہے، تو منافقین کی حالات بھی ان کے اوپر ظاہر ہو جائے گی، تو ان دونوں یعنی دونوں کی حالات اس کے سامنے ظاہر ہے، جو ان دونوں کو یعنی بدلہ دینے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ اہل ایمان کو ان کی جو ہے اللہ رب العزت کو اس کو بھی اختیار ہے ان کو کیا بدلہ دینا ہے، ان کے لیے جنت ہے، اور منافقین کے لیے ان کا کیا بدلہ ہے، ان کے لیے جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ ہی جہنم میں، تو وہ دونوں کی جو ہے نا جو بدلہ ہے تو بدلہ دینے کے اختیار بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کافروں نے مومنوں کو کہا کہ ہماری راہ پر چلو، جس راستے پر ہم چلتے تم بھی اسی راستے پر چلو، تو ہم تمہارے جرائم، تمہارے گناہ اور ان چیزوں کو یعنی وَلْنَحْمِلْ خَطْوَایَاكُمْ، وَلْنَحْمِلْ خَطْوَایَاكُمْ دیکھ لیجئے یہاں پر وَلْنَحْمِلْ خَطْوَایَاكُمْ کہ ضرور ہم اپنے اوپر اٹھا لیں گے، کیا چیز اٹھا لیں گے؟ خطایاکم، تمہارے خطاؤں کو، تمہارے بوجھوں کو اپنے اوپر اٹھا لیں گے، یعنی کفار نے مسلمانوں کو اپنے کفریہ راستے پر چلنے کا امر کیا اور حکم دیا ان کو، اور اپنے بارے میں ان کے گناہوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا حکم بھی دیا، تو گویا کہ یہاں پر امر کا عطف امر پر ہے، یہاں پر ماقبل یہ امر ہے، اتبعوا سبیلنا یہ بھی امر ہے، اور وَنَحْمِلْ خَطْوَایَاكُمْ یہ بھی امر ہے، تو امر کا عطف امر پر ہے، اور یعنی مقصد کفار کا یہ تھا کہ یہ دونوں امر حاصل ہونے چاہیے۔ نمبر ایک پہلا کیا ہے کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو، اتبع سبیلنا، اتبعوا سبیلنا ہمارے راستے کی پیروی کرو، دوسرا تمہاری خطاؤں کو اپنے سر پر لینا، وَلْنَحْمِلْ خَطْوَایَاكُمْ تمہارے گناہوں کو، تمہارے خطاؤں کو ہم اپنے سر پر اٹھائیں گے، اور اس کے بوجھ کل قیامت کے دن اگر قیامت واقع ہوگی تو ہم اس کے جو ہے اس کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائیں گے۔
حاصل یہ ہوا کہ اگر تمہارے راستے کی اتباع یعنی تم ہمارے راستے کی اتباع کرو گے تو تب تو ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے۔ کفار قریش ہی کہتے تھے کہ جو شخص ایمان یعنی جو شخص ان میں سے اسلام قبول کرتا ہے اور ہم اور تم اٹھائیں گے نہیں یعنی جب ہم اور تم دونوں کو نہیں اٹھائے جائیں گے، اگر اٹھا بھی گئے تو ہم تمہارے گناہوں پر اپنے سر جو ہے نا لے لیں گے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ان کا اعتقاد ہی نہیں تھا، وہ تو اس بات پر اعتقاد ہی نہیں رکھتے کہ قیامت برپا ہوگی، قیامت واقع ہوگی۔ اگر بالفرض وہ ان کے تخیلات ان کے خیالات میں اگر قیامت واقع ہو بھی گئی تو پھر اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہم تمہارے گناہوں کو اپنے سر پر اٹھا لیں گے اور اس کا بوجھ ہم اپنے سر پر لے لیں گے۔ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما هم یعنی بحامل من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون، اور وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، یعنی واقعہ میں وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ بول رہے کیونکہ وہ بات زبانوں سے تو کہہ رہے ہیں مگر ان کے اپنے دل کو یعنی اس کو نہیں مانتے، یعنی یہ بات ان کا دل بھی نہیں مانتا ان کو، یعنی ان جھوٹوں کی طرح یعنی جو کچھ یعنی جو کسی بھی جو کسی چیز کو شمار ہی نہیں کرتے مگر ان کے دل میں یہ یعنی دل میں جو نیت ہے اس کے خلاف ہوتی ہے، جو کچھ ان کو دلوں میں جو چیز رکھی ہے تو وہ ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ وما هم بحامل من خطا انهم لكاذبون، ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو اٹھا سکیں گے، ان کو تو معلوم ہی ہے کہ ہم ان کے بوجھ کو کل تو قیامت کے دن سے نہیں اٹھا رہے، لیکن جو بات یہ زبانوں میں لا رہے ہیں، جو سامنے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، وہ ان کے دلوں میں نیتوں میں نہیں ہے۔ وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ان آیاتوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے بوجھ اٹھائیں گے، یعنی اپنے نفسوں کا بوجھ اٹھائیں گے، یعنی وہ بوجھ جو ان کے گناہوں کے سبب ہوں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے اعمال کے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور وہ بوجھ اٹھائیں گے جو ان کا ہوگا، یعنی جن کی گمراہی کا سبب بنے، جیسے کہ دوسرے مقام میں اللہ رب العزت نے فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی یہ وہ بوجھ نہیں ہے جن کی وہ مسلمانوں کی ضمانت دیتے ہیں۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور اللہ فرماتے ہیں کہ ضرور ان سے قیامت کے دن ان کے افطرا پر یعنی افطرا وغیرہ جھوٹ وغیرہ کی وجہ سے جو جھوٹ اور باطل باتیں کرتے تھے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان لوگوں سے اس کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی۔ اب ان آیاتوں میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک منافقین کا اور دوسرا اہل ایمان کا۔ ایک منافقین کا ان کا تو یہ ہے، اور دوسرا جا کے آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ضعیف یعنی ایمان کمزور ایمان والوں کو جو کافر جو چکمہ دے رہے ہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو دو پہلے اللہ رب العزت نے یعنی منافقین کا تذکرہ کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں سے اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ وہ تو ایمان والوں کے سامنے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو کوئی تکلیف اذیت پہنچتی ہے تو وہ پھر جا کے اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں، پھر جب ان کو اللہ کی طرف سے کوئی مدد و نصرت آتی ہے، ان کو مال غنیمت وغیرہ ملتے ہیں، تو پھر آ کے یہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا بھی تو حصہ ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ یہ اس میں منافقین کا تذکرہ تھا۔ پھر آگے وقال الذین کفروا سے لے کر یہاں آخر تک عما کانوا یفترون تک اللہ رب العزت نے اس میں ضعیف جو مسلمان یعنی ضعیف الایمان مسلمان تھے، ان کو جو کافر لوگ جو چکمہ وغیرہ دیتے ہیں کہ کوئی جو نا ہم آپ کو قیامت کے دن کل ہم آپ کے بوجھ اٹھائیں گے، تو اللہ فرماتے کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، یعنی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اپنی طرف سے وہ ایسا کرنے کا اگر تم گناہ سمجھتے ہو تو ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، تم بے فکر رہو، تو گویا کہ ایسا نہیں ہے، یعنی جو لوگ جھوٹے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ اگر کمزور ایمان والے خدا نخواستہ کفر کی طرف پلٹ گئے تو اس کا وبال بھی انہی لوگوں کے اوپر ہوگا، ان کے سر پر ہوگا، وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، وہ خود اٹھائے گا، کوئی دوسرا اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا۔ ہاں یہ جو کفار ہے وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ کفار ہاں اپنا بوجھ ضرور اٹھائیں گے اور ساتھ
گمراہی جو انہوں نے گمراہی اضلال وغیرہ کی ہے تو انہی کے سر پر اس کے یعنی بوجھ یہ بھی اٹھائیں گے، کیونکہ جو کسی کو گمراہ کرتا ہے تو یا بہکا کر یعنی پسلا کر گناہ کراتا ہے تو اس کے سبب کا ایک حصہ اس سبب بننے والے کے ذمے بھی پڑتا ہے، بس یہ بھی اسی کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اور کفار نے جو جھوٹی باتیں گڑی ہے کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے، اس کے بارے میں قیامت کے دن ان سے باز یعنی ان سے پوچھ گچھ ہوگی ان کے بارے میں۔ تو لہٰذا یہ تھا، اس میں دو قسم کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ تھا، ایک منافقین کا اور دوسرا جو نا کمزور ایمانوں کو، جو اہل کفر ان کو چکمہ دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی کو چکمہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ اب میں آگے جا کر نیکسٹ آیاتوں میں یعنی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحًا سے ہم انشاءاللہ یہ درس ہم دوسرے درس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔